گائے بھینس ہے بیچنے سے پہلے نے اس کے دودھ کو روک لیں ہیں، دودھ جمع کر لیں، 2 دن تک اس کا دودھ وہ ہے، دودھ اس کا نہ نکالیں، اور پھر اس کو منڈی میں لے جائیں۔ منڈی میں سے وہ پوچھیں کتنے گڑوی دودھ دیتی ہے، 20 گڑوی آ گا، تو چونکہ دودھ ہے کئی دن کا دودھ جمع کر رکھا ہے، تو پھر وہ تو 20 گڑوی شاید اتنی دیتی ہے، ہاں ایسے زیادہ بھی ہے، ہاں زیادہ بھی۔ بہرحال وہ گائے بھینس کے اندر اسی طرح بکری بھی، بہرحال یہاں سب کوئی ذکر ہے۔ اللہ یحفظ الابل والبقر والغنم، یاد رکھنا ہے گائے بھینس بکری ہے، جو بھی دودھ والے جانور ہیں، دودھ کو جمع کر دیا گیا تو دودھ کو روک لیا گیا، اور پھر بہرحال منڈی میں جا کر اس کو فروخت کیا، کتنی کا 20 گڑوی دودھ، 25 گڑوی دودھ، لیکن جب جیسے اس وقت تو اتنا زیادہ نہیں، لیکن جب لیکن جب اپنے مقام پر لے اس کو پھر ایسا دودھ کم ہونا ہو گیا، پہلے 20 گڑوی، اب بالکل 5 گڑوی، بالکل نیچے آ کر دودھ آ کر، تو یہ دھوکہ ہوا ہے تو نہیں ہمارا، تو بھی یہاں پر حدیثی میں دیکھو، حدیثی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسر الابل والغنم، کہ تم اونٹ ہے بکری ہے، ان کے دودھ کو جمع نہ کرو، فمن ابتاع، جس نے مسرات اونٹ کو یا بکری کو بیچ دیا اور بعد میں اس کا دھوکہ معلوم ہوا ہے، دھوکہ معلوم ہو گیا اتنا دودھ تو اس کا تھا نہیں آگا، اب فإنہ بخیرین، اب اس کو اختیار ہے، اور اس نے دودھ بھی تو استعمال کر لیا ہے، تو اگر چاہے تو اس کو روک لے، اپنے پاس روک لے، اگر واپس کرنا ہے تو پھر واپس، کیونکہ دودھ والا کیا ہے، تو فرمایا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَسَاعَ تمرین، جانور کوئی واپس کر رہا ہے لیکن وہ دودھ کے بدلے میں ساتھ ایک یعنی کھجور کا ایک سا بھی دے گا، کھجور ایک سا بھی دے گا یار۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بعض ائمہ کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک یہ حدیث معلول ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ حدیث معلول نہیں ہے۔ دھیان دے سمجھا پیچھے آگے پڑھو، معلول کسے کہتے ہیں؟ معلول کوئی حدیث اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف ہو، اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف ہو، یعنی دین میں ایک اصل ثابت ہو چکی ہے، وہ اسے خلاف نہیں، کوئی حدیث جس کا نہیں، حدیث معلول ہے، معلوم حدیث معلول ہے، معلول کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف، دین میں ایک اصل ثابت ہو چکی ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ حدیث یہ معلوم ہے، کیوں ایک بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا،
ماں کیا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، یعنی بدلے میں برابری ہونی چاہیے. بدلے میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، بدلے میں برابری ہونی چاہیے. اور ہر موقع میں صرف ساتھ دینا آگے نہ ہو، یہ ہر موقع میں ساتھ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ یعنی یہ دودھ کے برابر ہو سکتا ہے کہ دودھ زیادہ پیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے دودھ کم پیا ہو جانا ہے، تو پھر ایک ساتھ کہتے ہیں بدلے میں برابری ہونی چاہیے، بدلے میں برابری ہونی چاہیے. یہاں پر برابری نہیں ہے آپ کیونکہ ہم جانور واپس کریں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں اس میں ایک کھجور کا ایک سا بھی دینا پڑے گا. لیکن ایک یہ بھی ہے قرآن پاک کی اس آیت بھی خلاف ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، بدلے میں برابری ہونی چاہیے، بدلے میں برابری. اور کھجور کا ایک سا ہر موقع میں کھجور کا ایک سا دینا یہ مناسب نہیں ہے، کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک سا وہ دودھ کے برابر ہو سکتا ہے اس نے زیادہ پیا ہو اور ایک سا کی مقدار کم ہو یا اس سے کم پیا ہو. یہ تو قرآن پاک اس آیت کے خلاف. دوسرا حدیث شریف سے بھی ایک اصول ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ایک اصول ثابت ہے کہ الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، آمدنی زمان کے ساتھ ہے، آمدنی زمان کے ساتھ، یعنی آمدنی اسی کے لیے ہوگی جس کے اوپر زمان چٹی واجب ہے. آمدنی الخراج بالزمان کہ آمدنی زمان کے ساتھ ہے. تو کیا مطلب کہ آمدنی اسی کے لیے ہوگی جس کے اوپر زمان اور چٹی واجب ہے. مثال کے طور پر اب یہ جانور ہے، اگر جس نے خرید لیا ہے، جانور خرید لیا ہے، جس کی ملکیت میں ہے، اب اگر کوئی جانور کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی نقصان والا ہو گیا، تو چٹی کس کے اوپر ہوگی؟ وہ جانور کس کے کس کے پلے پڑے گا، وہ کس کے پیٹے پڑے گا؟ مشتری ہے نا، مشتری کہ آمدنی زمان کے ساتھ آمدنی ہے، یعنی آمدنی اسی کو ملے گی جس کے اوپر زمان اور چٹی واجب ہے. الخراج بالزمان، آمدنی زمان کے ساتھ ہے، یعنی آمدنی اسی کو ملے گی جس کے اوپر زمان چٹی واجب ہو گئی. اب یعنی جانور خرید لیا خریدنے کے بعد جو اس سے جانور سے جو نفع ہوگا، یہ آمدنی ہوگی، وہ کس کو ملے گی؟ مشتری کو ملے گی نا. کیوں کہ آمدنی زمان کا یعنی آمدنی اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے اوپر چٹی واجب ہو. اب اگر جانور ہے، اگر وہ ہلاک ہو جائے، جانور کو نقصان پہنچ جائے، ہلاک ہو جائے، تو وہ کن کے ذمہ پڑے گا؟ وہ مشتری کے ذمہ. جب مشتری کے ذمہ ہے تو پھر آمدنی بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ مشتری کے لیے ہونی چاہیے. تو لہٰذا پھر مشتری کے ذمہ یہ لگانا کہ بھائی جانور واپس کرو، ساتھ ساتھ کھجور کا ایک ثابت ہو جاتا ہے. یہ اس طرح حدیث شریف کے اس اصول کے خلاف جاتا ہے. دھیان سے سمجھیں بات. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا رہا. مختصر کیا کر رہا تھا ہمارے نزدیک کی حدیث معلول ہے. معلول کا مطلب کیا ہے؟ اصول ثابتہ فی الدین خلاف، دین میں ایک اصل ثابت ہو چکی ہے، ایک ضابطہ ثابت ہو چکا ہے، اس کے خلاف ہو.
کوئی حدیث ایک یہ ہے کہ قرآن پاک اس آیت سے اس آیت سے بھی پکڑا لازم آ رہا ہے. کون سا؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. معلوم ہوا کہ بدلہ بدلے میں برابری ہونی چاہیے، بدلہ برابر کا ہونا چاہیے، برابر کا ہونا چاہیے. اور ہر موقع میں کھجور کا ایک ساتھ دینا آگے نا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر موقع میں کھجور کا ایک ساتھ یہ دودھ کا بدل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس نے دودھ زیادہ استعمال کیا ہو اور ایک ساتھ کھجور کی قیمت کم ہو، یا اس نے کم استعمال کیا ہو تو کھجور ایک ساتھ. ہر موقع پر صرف کھجور ایک ساتھ دینا یہ مناسب نہیں ہے. اور دوسرا نبی رکھا اس حدیث کے بھی اختلاف. کون سی حدیث میں آتا ہے الخراج بزمان، کہ آمدنی زمان کے ساتھ ہے. آمدنی زمان کے ساتھ ہے کیا منع؟ کہ آمدنی اسی کے لیے ہوگی جس پر چٹھی پڑ گیا میں جس پر آمدنی اسی کے ملنی چاہیے. آمدنی زمان کے ساتھ کہ جس پر زمان واجب ہے، جس پر نقصان کی چٹی واجب ہوتی ہے اسی کے لیے آمدنی ہوگی. اب آپ تب مشتری نے جب خرید لیا ہے، اب اگر یہ جانور ہلاک ہو جائے تو یہ کس کے پیٹے پڑے گئے مشتری کے، تو پھر آمدنی بھی کس کو ملنی چاہیے؟ مشتری کو ملنی چاہیے. اس کی جو آمدنی ہے دودھ وغیرہ ہے وہ جو ہے اسی کو ملنا چاہیے. ابھی بات آمدنی زمان کے ساتھ بار بہن میں کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے نزدیک یہ حدیث ہمارے ہاں یہ حدیث معلول ہے، لہذا معمول بھی نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے نزدیک بھی عمل ہے اس کے اوپر، اس حدیث پر عمل ہے. لیکن فرمایا یہ کھجور کا ایک ساتھ دینا، کھجور ایک ساتھ دینا یہ بطور قضا کے نہیں بلکہ بطور صلح کے کیا بنا. بس یہ ہے آپ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چلو وہ کہیں گے بھائی آپ نے دودھ بھی تو پیا ہے میرا، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چلو کھجور کا ایک ساتھ. یہ جو کھجور کا ساتھ دینا ہے یہ صرف بطور قضا کے نہیں ہے بلکہ یہ گویا کہ یعنی بطور دیانت کے کہہ رہے ہیں. یہ دیانت ہے، قضا نہیں ہے. یہ حدیث دیانت پر محمول ہے، صلح پر محمول ہے. یاد رکھیں. ہاں کوئی اگر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چلو یعنی وہ دودھ کی جگہ پر ہے وہ کیا دے دیں، وہ کھجور کے پہلے میں ایک ساتھ وہ کھجور ایک ساتھ دے دے تو گنجائش اس کی. ہمارے ہاں یہ حدیث قضا پر محمول نہیں ہے بلکہ دیانت پر محمول ہے، صلح پر محمول ہے. آپ قضا نہ ہے، عدالت میں کو چلا جائے تو وہ اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتا. لیکن آپس میں اگر کوئی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے طے کر لیں چلو آپ جو کہ ایک سال لینے تو گنجائش ہے. بھائی کی بات ذہن میں آ رہی ہے اور بھی تفصیل لیکن تھوڑا مختصر آئے گی کہ ہمارے ہاں یہ حدیث یہ حدیث یعنی معلول ہے. معلول کا مطلب کیا ہے؟ اصول ثابتہ فی الدین خلاف ہو، دین میں ایک اصل ثابت ہو چکی ہے اس سے خلاف ہو. مثلا قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اس سے بھی ایک اصل ثابت ہو گئی، ایک ضابطہ ثابت ہو گیا کہ بدلے میں برابری ہونی چاہیے، بدلے میں برابری ہونی چاہیے، بدلہ برابر کا ہونا چاہیے. اور ہر موقع پر کھجور کا ایک ساتھ دینا آگے نا یہ نقصان کا بدل نہیں ہو سکتا ہے.
کہ ہو سکتا ہے کہ دودھ زیادہ پیا اور کم دے رہا ہے، یا کم پیا ہے زیادہ دے رہا ہے، تو ہر موقع میں کھجور کا ایک ساتھ دینا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر موقع میں یہ بدل نہیں بن سکتا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث کی خلاف ہے کون سی؟ الخراج بالزمان، کہ آمدنی زمان کے ساتھ ہے۔ وہ داؤشن بھی حدیثی بری ہے، آمدنی زمان کے ساتھ کیا منع؟ آمدنی اسی کے لیے ہوگی جس کے اوپر زمان اور چٹی واجب ہے۔ یہاں چٹی کس پر واجب ہو رہی ہے؟ اگر وہ مصیب ہے، لہٰذا پھر جو دودھ کا جو نفع ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ اسی کے لیے ہوگا۔ اگر کھجور کا کوئی مزید کوئی ساتھ دینا وہ یعنی ہمارے ہاں یعنی وہ یہ حدیث کو اسے اس اثر کے خلاف بھی ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال شیخ رحمۃ اللہ فرمانے لگا یہ حدیث کس پر ہے؟ یعنی قضاء پر محمول نہیں، صلح پر محمول ہے، دیانت پر۔ کوئی دلجوئی کے لیے اگر کہتے ہیں کوئی کھجور کا ایک ساتھ دے دے، کیونکہ دودھ تو استعمال کیا ہے چلو، اور آپ اس میں صلح کا راضی ہو جائیں گے تو کھجور ایک ساتھ دے دے تو کوئی حرج نہیں، یہ صلح پر محمول ہے۔ ذہن میں آگے بات اچھا آگے پڑھ لیں، باب تفسیر الآراء، پڑھ لیں پوری حدیث کی پڑھ لیں۔ کے بارے میں ذکر کیا تھا توسل بالذات، توسل بالعمل کے بارے میں، پیچھے کہیں گزرا ہے سبق میں کیا تھا؟ یہ حدیث سے پہلے گزری ہے، یہ چٹان والی حدیث سے ذکر کیا ہوگا، شاید آگے ہوگا۔ توسل کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، ایک ہے توسل بالذات اور ایک ہے توسل بالعمل۔ توسل بالعمل وہ تو بالاتفاق جائز ہے، توسل بالعمل توسل یہ ہے ذکر، اور ہمارے نزدیک توسل بالذات بھی جائز ہے۔ کیوں؟ مطلب کیونکہ توسل بالذات یہ بھی در حقیقت، چلو پھر میں کر دیتا ہوں، یہ حدیث شریف اس میں توسل بالعمل کا ذکر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سکولی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے یہ واقعہ ہے کہ تین آدمی غار میں خرج ثلاثۃ نفر یمشون، تین آدمی چل رہے تھے، فاصابهم البطر، تو بہرحال تو ان کو چلنے کے دوران بارش آ گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، غار میں داخل ہو گئے، اور فانحطت علیہم الصخرہ، تو ان کے غار کے دہانے پر ایک چٹان آ کر ہے غار کے دہانے پر گری، اور غار کا جو منہ ہے وہ بند ہو گیا۔ تو پھر یہاں آگے ذکر ہے، ان تین آدمیوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وہ چٹان جو گری ہوئی چٹان تھی نا، اللہ نے وہ غار کے منہ سے ہٹا دیا، اور اللہ نے پورا ہے وہ اس کا منہ کھول دیا۔ یہ اسی کا ذکر ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے دعا کی۔ نیک بعد نے کہا لبعض خذوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، اپنا جو بھی کوئی نیک عمل ہو، افضل عمل ہو، اور بھی اعمال تو خیر کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی افضل عمل ہو اس کے ذریعے اللہ، اس کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ایک نے کہا کہ میرے کان علی ابوان شیخان، میرے دو بوڑھے والدین تھے،
میں باہر نکلتا، بکریاں چراتا، ثم اجیء پھر واپس آتا اور پھر بکری کا دودھ دوتا، فاجیء بالحلام، وہ دودھ کا برتن سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس لے کر آتا، یعنی پہلے وہ جو بکری کا وہ دودھ ہے پہلے اپنے والدین کو پلاتا اور پھر اس کے بعد بچوں کو اپنے یعنی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو بعد میں ان کو بعد میں پلاتا۔ ایک دفعہ ایک رات دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، میں تو اچانک والدین سوئے ہوئے، اب میں نے کہتے ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور بچے جو ہے یتضاغون ہیں، وہ چیخ رہے، چلا رہے، اگر وہ تو شور مچا رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن بس میں کہتے ہیں بس میں ان کو بہلاتا ہی رہا یاغنا یہاں تک کہ ہو صبح حتیٰ طلعت، یہاں تک کہ صبح ساری طلوع ہو گئی آ گئی، اور پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد پھر بچوں کو پلایا، یعنی پوری رات رہے بچوں کو بس نہیں، بچے تو بہت اونچ رپور کرتے ہیں، وہ تو جب بھوک لگی ہو تو پھر تو بہت شوق ہوتا کرتے ہیں، لیکن میں نے وہ سارا ان کا شور وغیرہ برداشت کیا، صرف بچوں اپنے والدین ہی خدمت کرنی ہے۔ تو رکھیے کیا بھائی، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو فخرج عنا فرجتاً، یا اللہ کو اس چٹان کو ہٹا دے، نرا منہ السماء، کہ ہم یہاں سے آسمان کو دیکھ سکے، ہم ہٹا دیں۔ بہرحال ان کی دعا ہے کہ برکت سے چٹان کا تھوڑا سا حصہ ہٹ گیا، آسمان نظر آ رہا ہے، پہلے تو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ایسے باقی دو حضرات نے بھی اپنے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ پیش کیا، آہستہ آہستہ وہ پورے جو غار کا دہانہ تھا اس سے پورے سے چٹان ہٹ گئی، یہ اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ پیش کیا۔ تو توسل بالذات، توسل بالعمل یہ تو میرے اتفاق جائز ہے، ہمارے نزدیک توسل بالذات بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توسل بالذات در حقیقت یہ بھی توسل بالعمل ہی ہوتا ہے۔ میرے فرمانے لگے کہ توسل بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں آپ کے اس نیک مقرب بندے سے محبت ہے، اور محبت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، قلبی عمل ہے۔ تو اس محبت کے صدقے میں یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما لے، درخواست قبول فرما لے۔ توسل میں لیکن ہم توسل کے قائل ہیں، لیکن توسل بالاجبار قائل نہیں آ رہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وسیلہ پکڑیں تو ضرور وہ کام ہو جائے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ توسل کی حقیقت یہ ہوتی ہے، بس دیکھو اللہ تعالیٰ کے نیک مقرب بندے ہیں، بس ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا میں، ہے نا، آج الحمدللہ وہی ذکر ہے انشاءاللہ۔ توسل بالذات یہ بھی در حقیقت توسل بالعمل ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آپ اس نیک مقرب بندے سے محبت ہے، اور شیخ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا، مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں آپ کے ان نیک مقرب بندوں سے محبت ہے، اور محبت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، اور اس محبت کے صدقے میں یا اللہ ہماری ہے کہ یہ حاجت آپ پوری فرما دیں اور یہ دعا قبول فرما دیں۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ میرے پاس آج جلدی ہو
یہ کرسی لے آؤ دونوں کے لیے ان کا کرسی بھی مل لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی تکلیف سے عافیت مانگ رہے ہیں انشاءاللہ سب سے رب کا رہتا ہے اللہ پاک اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے بہت اللہ تعالیٰ اللہ اور وتدهن بها الجلود ہے وتصبح بها الناس لوگ اس کی چراغ جلاتے ہیں فرمایا اللہ ہوا حرام مردار کی چربی وہ بھی حرام ہے ويستصبح بها الناس فقال لا بيع الآجر بالآجر آپ پیسے عوض پہلے دے دیں اور چیز بعد میں لیں تو اس کے لیے پھر آپ نے شرطیں پڑی ہوں گی وہاں پر ہاں آگے چلو آگے چلو عن عبد الله بن قيس نمبر 2 فی حق المبی نمبر 3 جار الملاسق شریک فی نفس المبی جو خود مبیع کے اندر شریک ہے یا کرنا اگر کوئی ہے تو پھر اگر کوئی شریک ہے جو فی نفس المبی ان میں سے اگر کوئی کسی چیز کو بیچے گا تو سب سے پہلے حق کس کا ہے دوسرے نمبر پر کیا مانا ہے جن کا راستہ ہے جن کا راستہ ایک ہے ان کا حق ہے یاد رکھنا اور تیسرے نمبر پر جار ملاسق کیا مانا جن کے گھر کی پشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو پھر ان کا حق ہے یاد رکھنا وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن زهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن حجاز پہاڑ ہے نا حجاز باب ندی سے نکلے تو حجاز کے پہاڑ رمونا فاروق صاحب اللہ مقاتل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے قبل ان پہاڑوں پر آپ نے یعنی اہل مکہ کے لیے اجرت پر بکریاں چرائیں یا کریں یعنی اپنی حق حلال کی روزی کمانا یہ تو نبوت کی شان ہے وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا شام عن معمر عن زهري عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجل من بني ديلي ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريدا والخريد الماهر بالهداية على قراريد لأهل مکہ على قرار یعنی اہل مکہ کے لیے چند قرات پر میں بکریاں چراتا تھا قرات کہتے ہیں قرات ہاں یہ اوپر لکھا ہو قرات ہاں اوپر لکھا قرات یہ نصف ہے فصار قرات ہوا نصف دانک یہ دانک کا نصف حصہ اور دانک یہ درہم کے چھٹے حصے ہو گئے درہم کے چھٹے حصے معمولی اجرت کے اوپر آپ ہیں آپ نے بکری چلائی ہیں ان بکریوں کو چرانا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على